یہ برسوں پرانی بات ہے۔ دمشق شہر سے کچھ فاصلے پر ایک پرانی سادہ سی بستی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا صبر نگر۔ نام کی طرح اس بستی کے لوگ نہایت صابر، سادہ مزاج، محنتی اور خدا کے نیک بندے تھے، لیکن وقت کے ہاتھوں وہ بستی غربت، تنگ دستی اور مایوسی کی زنجیروں میں جکڑی گئی۔ آسی بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام تھا قاسم۔ قاسم کوئی عام لڑکا نہ تھا، اس کا سینہ ایمان سے منور، آنکھوں میں سوالوں کی چمک اور دل میں خوابوں کی ایک دنیا بسا ہوا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی اور والد ایک ضعیف مگر نیک انسان تھے جن کا نام تھا فقیر رشید۔ قاسم ہر صبح سورج نکلتے ہی کھیتوں میں محنت کرنے جاتا۔ ایک دن اس نے اپنے والد سے پوچھا، اوبا جان، ہم اتنی محنت کرتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں آتی؟ کچھ لوگ تو بغیر محنت کے خوشحال ہو جاتے ہیں اور ہم 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ فقیر رشید، جنہیں سب بابا رشید کے نام سے جانتے تھے، مسکرا کر بولے، بیٹا یہ تقدیر کا معاملہ ہے، لیکن یاد رکھو محنت اور دیانت سے کیا گیا، ہر عمل ایک دن رنگ ضرور لاتا ہے، بس وقت اور طریقہ اللہ طے کرتا ہے۔ ایک دن بستی میں ایک اجنبی داخل ہوا۔ لباس سادہ تھا، چہرہ نور سے روشن اور آنکھوں میں گہرائی۔ وہ سیدھا مسجد گیا، وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد کچھ لوگوں نے پوچھا، حضور آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اجنبی مسکرا کر بولا، میں ایک مسافر ہوں، ایک ایسے بندے کی تلاش میں ہوں جس کی تقدیر اللہ نے انوکھے انداز میں لکھی ہے۔ لوگ حیران ہوئے، لیکن قاسم کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے اجنبی سے کہا، حضور کیا میں آپ کے ساتھ کچھ دیر چل سکتا ہوں؟ اجنبی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، تو ہی ہے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا، تیری تقدیر کا معاملہ بہت نرالا ہے۔ اس اجنبی کا نام تھا صوفی قمر باسفر۔ کی ابتداگلے دن قاسم نے بابا رشید سے اجازت لی۔ بابا نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، جا بیٹا، مگر ہر موڑ پر نیت صاف رکھنا، جو کھو جائے اسے صبر سے اور جو ملے اسے شکر سے قبول کرنا۔ راستے میں صوفی قمر نے قاسم سے 3 سوال کیے، اگر تیری تقدیر میں تنگ دستی ہو تو کیا تو خدا سے ناراض ہوگا؟ 2 اگر کوئی ایسا فیصلہ لینا ہو جو دل کو پسند ہو مگر دنیاوی نقصان دہ ہو تو کیا کرے گا؟ 3 اگر 2 راستے ہوں، ایک آسان دوسرا مشکل، مگر مشکل راستہ تیری روح کو سکون دے تو کون سا چنے گا؟ قاسم نے جواب دیا، سچ کہوں تو مجھے نہیں معلوم، میں انہی سوالوں کے جواب تلاشنے نکلا ہوں۔ صوفی قمر مسکرائے، یہی تو پہلا قدم ہے، یہ تسلیم کرنا کہ ہم نہیں جانتے۔ جو جانتا ہے وہ تکبر کرتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ سوال کرتا ہے۔ سوال کرنے والا خدا کے قریب ہوتا ہے۔ کرامت اور آزمائش سفر کے دوران وہ ایک خانہ بدوش قبیلے میں پہنچے جہاں شہزادہ بیمار تھا۔ صوفی قمر نے کہا، اگر تو اس بچے کو دعا سے شفا دے سکا تو جان لے کہ تجھ میں کچھ خاص ہے۔ قاسم نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، بچہ بہتر ہونے لگا۔ پورا قبیلہ قاسم کو ولی سمجھنے لگا، مگر اس نے کہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ صوفی قمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ولی وہ نہیں جو کرامت دکھائے، ولی وہ ہے جو کرامت کے بعد بھی خود کو کچھ نہ سمجھے۔ قصبے، دروازے اور خبسفر میں کئی قصبے آئے۔ ایک مقام پر 2 دروازے ملے اور تقدیر کو قبول کر اب تقدیر کو بدل۔ قاسم نے پہلا دروازہ کھولا، سامنے ایک بھوکی بیمار عورت اور اس کا بچہ تھا۔ اس نے اپنی روٹی اور پانی ان کو دے دیا۔ صوفی قمر بولے، یہی تیری قربانی تھی، اپنے حصے کا حصہ دینا جب خود کو ضرورت ہو۔ ایک اور جگہ آئی، بستی فریب، یہاں سب کچھ جھوٹا تھا۔ ایک تاجر نے قاسم کو سونے کے بدلے جھوٹا دستاویز بنانے کو کہا، قاسم نے انکار کر دیا۔ صوفی قمر بولے، تو کامیاب ہو گیا، تقدیر انہی کی طرف لوٹتی ہے جو خود کو نہیں بیچتے۔ آخری منزل، آئینہ تقدیر۔ یہاں ایک آئینہ تھا جو
असलु तकदीर दिखाता था। कासिम ने 2 तस्वीरें देखीं। एक में वो ताज पहने बादशाह था, मगर तन्हा और गमगीन दूसरी में वो सादा लिबास में बच्चों को पढ़ा रहा था। दिल में सुकून कासिम ने कहा, मुझे वही जिंदगी चाहिए जो रूह को सुकून दे, चाहे दुनिया की नज़र में मामूली हो। सूफी कमर बोले, अब तो तैयार है दूसरों की तकदीर संवारने के लिए। वापसी और विरासत कासिम सब्र नगर वापस आया। बस्ती वीरान थी, बाबा रशीद बीमार। इब्राहिम ने सबको जमा किया। हमने अपनी तकदीर को खुद बरा समझा, आओ अब मिलकर उसे संवारें। उसने बीत लामान कायम उनकिया, खीत आबाद किए, बच्चों को तालीम दी। एक जलजिला आया, कासिम जख्मी हुआ, मगर उसके लबों पर शक्र था। चंद हफ्ते बाद सूफी कमर बोले, अब तो रोशनी बन गया है, अब मैं जा रहा हूं। कासिम ने पूछा, क्या आप दोबारा मिलेंगे? सूफी कमर मुस्कुराए, जब तू किसी मायूस को उम्मीद देगा वहां मैं हूं गा। बाबा रशीद ने आखिरी वक्त कहा, तो हमारी नहीं बस्ती की तकदीर बन गया है। सालों बाद एक नौजवान ने पूछा, हुजूर, क्या वाकई तकदीर बदली जा सकती है? कासिम ने कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रख, तकदीर दरअसल तेरी नीयत, तेरी मेहनत और तेरे सब्र का नाम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें, और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए अर्डू पोएट्री कलेक्शन 45 चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।